یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں جانور، پرندے۔ اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا جس گھر میں بلی بچے دے دیتی ہے، حالانکہ بلی ہو یا چڑیا ہو یا باقی پرندے ہوں، تو جب وہ کسی گھر میں گھونسلے بناتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں یہ لوگ آتے ہیں، یعنی ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر ہے اور ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور بلی آ کر بچے دے دیتی ہے تو یہ ہمارے گھر میں دے رہی ہے، لیکن بلی سمجھتی ہے یہ ہمارا گھر ہے۔ لہٰذا جس گھر میں بلی بچے دے دے یا اللہ کی مخلوق کا گھر ہو، یقیناً وہ گھر رزق کی فراوانی کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے پروردگار رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اس سے محبت کرنی چاہیے۔ پھر دیکھنا کہ پروردگار کتنا انعام اور کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو نرم دل بنایا، رحم دل بنایا، اور جب وہ اللہ رب العزت کی مخلوق پر رحم دلی کا مظاہرہ کرے گا تو پروردگار اپنے کرم سے اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ لہٰذا یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی گھر میں بلی بچے دے دیتی ہے تو یہ رزق کی فراوانی کا باعث بنے گا۔ بلی کے بچے دینے کے متعلق ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے جو کہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی، آپ وہاں سے جا کے اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو اس بارے میں فرقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نجس نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے یہ کہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی پاک نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتلا دیا ہے۔ دوستو، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہی اسی لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ تو دوستو، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے اور آپ نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے جب بلی پالی جائے تو اس کی خوراک کا اور باقی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ دوستو، اب آپ لوگوں کو بلی گھر میں پالنے کا ایک اور فائدہ بھی بتاتے ہیں جو کہ ماہرین نے بیان کیا ہے کہ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، اسی لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لٹایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے بھی پال سکتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مفید اور مزید دلچسپ معلومات بھی بتا دیتے ہیں جو کہ ماہرین کے تجربات کی بنیاد پر سامنے آئی ہیں۔ یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے جنہوں نے بلی پال رکھی ہے اور اس کا شوق رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو بلیوں کا شوق ہے اور کیا آپ نے گھر میں بلیاں پالی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسطاً عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، تو جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے تو جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، بلیوں کی مونچھوں کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ ان کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ مونچھوں کے ذریعے بلی اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اکثر سینگوں والے جانوروں کے سینگوں کے متعلق بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بلی کی مونچھوں
کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہے۔ ماہرین بلی کے مونچھوں کی مختلف حالتوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی دفاعی پوزیشن میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا پھر کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ تو ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھیں کبھی بھی نہیں کاٹنی چاہیے، یہ ایسا ہوگا جیسے آنکھیں نکال دی گئی ہوں۔ دوستو، اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ مر گئی۔ وہ اسے نہ تو کچھ کھانے کو دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے۔ تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے سدھایا، یعنی پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہلے پہل اس وجہ سے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے بلی پالی جاتی ہے۔ ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جن میں بلی کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے ہریسہ وہیں رکھ دیا۔ بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول پاک کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور جاتے جاتے سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔